Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will find and enjoying your studies while staying at home. جی آج ہمارا جو ہے یہ پہلے چیپٹر کا ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور یہ ہے تحریک علی گڑھ یعنی علی گڑھ موومنٹ. تھوڑا سا آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو یہ جنگ آزادی جو ہے یہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے متحد ہو کر لڑی. لیکن کیا ہوا کہ جب اس میں ناکامی ہو گئی تو ہندوؤں نے تمام جو ذمہ داری تھی وہ مسلمانوں پر ڈال کر مسلمانوں سے جو ہے ایک طرف ہو گئے اور مسلمانوں پر انگریزوں نے جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر دی. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوا کہ 1857 میں جو ہے سر سید احمد خان نے یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا اور یہ علی گڑھ کے نام سے انہوں نے تحریک جو ہے اس کا نام رکھا. تو اس کے قائد سر سید احمد خان تھے اور ان کے ساتھ بہت سی جو نمایاں شخصیات معتبر نام وہ یہ تھے: نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا چراغ علی اور کئی دیگر شخصیات جو ہے ان کا تعاون رہا اور وہ سر سید احمد خان کے ہم رکاب تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس تحریک نے مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی قیادت کی اور بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. کارہائے لفظ جہاں پر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جمع بن جاتا ہے. کارہائے کا مطلب بہت سارے کام وہ سر انجام دیے، نمایاں کام. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ تحریک علی گڑھ کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ آف علی گڑھ موومنٹ. تو کیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی، اس میں جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس ناکامی میں جو ہے ہندوؤں نے ایک طرف ہو کر تمام کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈالی اور مسلمانوں پر جو مصیبتوں کے جو ہے وہ انبار ٹوٹ پڑے اور انگریزوں نے اپنے ظلم و تشدد کا جو نشانہ ہے وہ مسلمانوں کو بنایا. اور اس میں کیا تھا کہ ہندو جو ہیں وہ اپنی مکاری سے ان سے الگ ہو گئے. اور اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کچھ جو ماہرین اور کچھ فلاسفر کہ انہوں نے کس انداز سے بیان کیا مسلمانوں پر جو مصائب تھے. تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لارڈ رابرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد موت کے گھاٹ اتار دی گئی، مسلمان ہونا جرم قرار پایا، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا. اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ دہلی کے اندر ہر جانب لاشوں کے انبار تھے. اتنے مسلمان موت کا نشانہ بنے کہ ان کے خون سے گھوڑوں کے سم ڈوب جاتے تھے. سم سے مراد جو گھوڑوں کے پاؤں ہوتے ہیں ان کے کھر وہ ڈوب جاتے تھے. اور یہ کس نے کہا؟ دیکھیے ایک یورپین لارڈ جو ہے رابرٹ، انہوں نے یہ بیان کیا. اس کے بعد دیکھیے اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جاگیریں چھن گئیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور ان کے کاروبار بند ہو گئے. انہیں سرکاری ملازمتوں خصوصاً فوج سے نکال دیا گیا. مسلمان کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا. جاگیریں اور زمینیں غیر مسلموں کو بطور انعام دے دی گئیں. سر سید نے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ یوں کھینچا ہے: کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو. مطلب یہ کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں کہ آسمان سے بھی اگر کوئی بلا اتری ہے تو وہ مسلمانوں کے گھر لازمی آئی ہے. مطلب کیا کہ ان کو ہر ظلم اور ہر مصیبت جو ہے اس کا شکار کیا گیا. اس کے بعد کیا ہے وہ کہتے ہیں معاشی و معاشرتی اعتبار سے مسلم قوم ذلتوں کا شکار ہوئی. مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے دور دراز علاقوں میں ہجرت کر گئے اور اپنے نام بدل کر رہنے لگے. یعنی کہ وہ اس حد تک خوفزدہ ہو گئے، اس حد تک انہیں جو ہے مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے اپنے نام جو ہے وہ بدل کر غیر مسلمان کے جو نام ہے وہ رکھنے شروع کر دیے. اس کے بعد دیکھیے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مذہبی آزادیاں چھن گئیں، مسجدوں پر تالے ڈال دیے گئے، مسجدیں بطور استبل استعمال ہونے لگیں اور مسلمانوں کے تعلیمی مراکز بند کر دیے گئے. مسلمانوں کی 100% آبادی تعلیم یافتہ تھی لیکن آنے والے دور میں وہ تعلیمی سہولت سے محروم کر دیے گئے.
اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کتابیں لکھی گئیں، مسلمانوں کے مذہب کا مذاق اڑایا گیا اور ہر طرح ان کی دل آزاری کی گئی۔ تو یہ دیکھیں یعنی انہیں پوری طرح سے تکلیف، اور آپ یہ دیکھیں کسی کے بھی مذہب کے اوپر جب تنقید کی جاتی ہے یا برے الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اور یہ ان کی عزت نفس مجروح کرنے کا سب سے جو ہے کہہ لیجیے کہ اونچا ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جی اب دیکھ رہے ہیں ہم تحریک کا تھوڑا سا آغاز اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے قوم کو حوصلہ دیا اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے لیے ادارے قائم کیے، انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے ان کے احیاء کے لیے کوششیں کی، اور وہ کوششیں نہ صرف کوششیں تھیں بلکہ کامیاب کوششیں، مسلمانوں کا جو ان کا مقام جو کھو گیا تھا اس کو دوبارہ سے بحال کیا، اور تعلیم میں اور مختلف شعبوں میں ان کو پھر آگے جو بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ اس کے علاوہ کیا دیکھیں کہ بہت ساری باصلاحیت اور خوبیوں کی مالک جو شخصیات ہیں وہ ان کے ہم رکاب تھیں۔ ہم رکاب کا مطلب ہے ان کے ساتھ ہونا۔ رکاب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو وہ جس پر پاؤں رکھ کے بیٹھا جاتا ہے اس کو رکاب بولتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم رکاب یہ جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے ساتھ دینے کے حوالے سے۔ اور سر سید احمد خان چونکہ بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، اور ان کی کچھ شخصیات یہ بیٹا آپ لوگوں نے بالکل اسی طرح سے ان کو ذہن نشین کرنا ہے، اور جب آپ کو اگر اس کے متعلق سوال آتا ہے تو یہ الفاظ لازمی استعمال کرنے ہیں، جیسے یہ کہ سر سید ایک ماہر تعلیم، وسیع الذہن مذہبی رہنما، عظیم صحافی، منفرد ادیب اور دور اندیش سیاستدان تھے، تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی اور ان کے جو فائدے کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ اور اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کو کئی زندگیاں بھی ملیں تو وہ اتنے کام نہ کر سکتا جو سر سید احمد خان نے ایک زندگی میں کیے۔ امید ہے آپ اسے ذہن نشین کریں گے اور محنت سے اپنا کام کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔